اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ قصص آیت نمبر 16 سے ہے جی۔ 15 نمبر آیت میں وہ واقعہ چل رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھی کا مدد کی اور اپنی مخالف قوم کے بندے کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے جو مجھ سے ہو گیا، اور شیطان تو بے کھلم کھلا انسان کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت کا سوال کیا، جو آج کے سبق کا حصہ ہے۔ قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب انی، اے میرے رب، بے شک میں، ظلمت نفسی، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، مجھ سے یہ قتل ہو گیا، یہ غیر دانستگی طور پر ایک جان میرے ہاتھوں قتل ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ پر یہ، میں نے اپنے اوپر یہ ظلم کر دیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں یہ آیت اتار کر، یہ لفظ اتار کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے اس خطا کو اللہ نے معاف فرمایا۔ اللہ نے کہا فغفر لہ، پس اللہ نے موسیٰ کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے موسیٰ کو معاف کر دیا، اب جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ کے اس نبی کے درمیان کوئی تفرقہ کرے، کوئی بغض رکھے، یا تب بھی کوئی الٹی بات کرے، تو وہ بہت سنگین معاملے کا جو ہے نا مرتکب ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بات ختم ہو گئی تھی۔ انہ، بے شک وہ یعنی اللہ، هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب اس نے معاف کر دیا تو اب کسی کو جو ہے نا وہ اختیار نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد زبانی کرے جی۔ اچھا جی، جب اللہ نے معاف کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک وعدہ اللہ سے کیا، ٹھیک ہے جی۔ قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، بما انعمت علی، آپ نے مجھ پر اتنا بڑی نعمت انعام کیا ہے، یعنی آپ نے مجھ پر اتنی بڑی نعمت کی ہے، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ مجھے معاف نہ کرتے تو میں تو اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ نے مجھ پر اتنی بڑی نعمت کی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، تو اے اللہ گواہ رہیں، فلن اکونا، پس ہرگز نہیں میں بنوں گا، ظہیراً، کبھی کوئی مددگار یا ساتھی، للمجرمین، کسی مجرم کا۔ آج کے بعد اے اللہ میں کسی مجرم کا ساتھی نہیں بنوں گا، چاہے میری اپنے خاندان سے ہو یا کسی باہر کے خاندان سے ہو، میں کبھی کسی مجرم کی داد رسی نہیں کروں گا، اس کا ساتھی نہیں بنوں گا، اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اچھا جی، اب ظاہر بات ہے قتل ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے، اپنے محلے میں سے قتل کر دے، کیا اپنے محلے میں ڈٹ کر آئے گا، چھپ کر آئے گا؟ یہاں تو بھاگ جائے گا وہاں سے، جو اگلے آپ سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اپنی بستی میں آئے گا تو ٹو لینے آئے گا کہ یار کیا حالات ہیں، وہ لوگ میرا انتظار تو نہیں کر رہے، مجھے پکڑنے کے لیے تو نہیں آئے، اگر تو پتہ لگے لوگ پکڑنے کے لیے تو میں نہ جاؤں، میں کہیں اور چلا جاؤں۔ تو اس کا تذکرہ ہے، فَأَصْبَحَ، صبح کے وقت، فی المدینتی، شہر کے اندر داخل ہوئے، خائفاً، خوف کھاتے ہوئے، اس ڈر سے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، شہر میں داخل ہوئے، یترقب، ٹو لگاتے ہوئے، ٹو لگانے کا مطلب یہ جانچتے ہوئے کہ حالات سازگار ہیں، لوگ میرا انتظار تو نہیں کر رہے، مجھے پکڑ تو نہیں لیں گے۔ تو جب داخل ہوئے ٹو لگاتے ہوئے، تو فَإِذَا الَّذِي، پس انہوں نے دیکھا، اسْتَنصَرَهُ، جس کی مدد کی تھی انہوں نے، بالامس، کل۔ آج وہ اس شہر میں لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اپنے شہر میں صبح آئے تھے، اسی شخص کو آگے دیکھا
جو کل جھگڑا کر رہا تھا کسی اور بندے سے، یستصرخ، وہ شخص دوبارہ موسیٰ سے مدد مانگ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ادھر بھی لڑ رہا تھا، اور جب اپنے شہر میں آئے تو وہ کیا کر رہا تھا، ایک اور بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور آواز لگائی موسیٰ ادھر آ ادھر آ، یعنی کہ اس کو بھی آ کے مکہ مار، اس کو بھی قتل کر۔ ٹھیک ہے جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کیا کر چکے تھے، معافی بھی مانگ چکے تھے، وعدہ بھی کر چکے ہوئے تھے۔ قال لہ موسیٰ، کہا اس شخص سے موسیٰ علیہ السلام نے، انکا، بے شک تو، لغوی، تو بہکا ہوا ہے، مبین، سراسر، کھلا کا کھلا، تو بہکا ہوا ہے۔ کل بھی تو وہاں لڑ رہا تھا اور تو نے میرے ہاتھوں ایک لڑائی کروائی، آج بھی تو اس بندے سے لڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے قصور نہیں تھے، تو پاگل ہے، تو بہکا ہوا ہے کہ تو ہر ایک سے کیا کرتا ہے، لڑتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، جب اس نے یہ بات سنی کہ میں تو موسیٰ کو اپنی جان بچانے کے لیے بلا رہا تھا، یہ تو موسیٰ مجھے ہی جواب دے رہا ہے، تو اس نے ایک بڑی جو ہے نا بہیمانہ چال چلی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا، لیکن اس نے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کیا کہا، اس کا تذکرہ ہے۔ فلما ان اراد، پس جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطشا، کہ وہ پکڑ لیں، بالذی، اس شخص کو، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، گئے اس بندے کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، کہ اس کو پکڑ کر کیا کریں، دور لے جائیں تاکہ لڑائی بڑھے نہ۔ اور جب اس بندے کو پکڑ کر دور لے کے جا رہے تھے تو پہلے بندے نے دیکھا میں تو اس چکروں میں تھا کہ موسیٰ اس کو بھی تھپڑ مارے گا، مکہ مارے گا، یہ تو موسیٰ اس کو مجھ سے بچا کے لے کے جا رہا ہے۔ اس بدبخت نے کیا کہا، قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، اتریدو، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسم، جیسے تو نے ایک جان کو قتل کیا تھا، بالامس، کل۔ الٹا موسیٰ پہ الزام لگا دیا کہ جب دیکھا نا کہ یہ تو اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اب یہ مجھے قتل کرے گا، تو کیا کہہ دیا کہ موسیٰ کا تو چاہتا ہے کہ تو جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا، آج تو مجھے بھی مکہ مار کے قتل کرے۔ اب جب اس شخص نے یہ بات کی نا، تو موسیٰ علیہ السلام جس کو دور لے کے جا رہے تھے وہ فرعون کا بندہ تھا، اس نے یہ بات سن لی کہ اچھا جو کل قتل ہوا ہے وہ موسیٰ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا، ان تریدو، اسی شخص نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے، الا، کہ تو، مگر، ان تکونا، کہ تو ہو جائے، جبارن فی الارض، زمین پر زبردستی کرنے والا، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، یعنی کہ وڈیرا بن کر تو اس زمین پر زبردستی کرنا چاہتا ہے کہ جس کا تیرا دل کرے تو اس کو قتل کر دے، جس کو تو دل کرے اس کی ہڈیاں توڑ دے، تو ایسا بننا چاہتا ہے۔ وما تریدو، اور نہیں تو چاہتا، ٹھیک ہے، ان تکونا، کہ تو ہو جائے، من المصلحین، اصلاح کرنے والا، تو نے کل بھی قتل کیا تھا اور آج بھی تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے تو نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ یہ الٹا کسے کہہ رہا ہے یہ بندہ، موسیٰ علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اب جب یہ بات ہوئی، وہ بندہ وہاں سے بھاگا سیدھا فرعون کے دربار میں، اور کہا فرعون، جو کل ہمارا بندہ قتل ہوا ہے نا، یہ موسیٰ نے مارا ہے، میں بھی سن کے آیا ہوں، اور آج وہ، میں پھر جس بندے سے لڑ رہا تھا وہ اس کو مارنے لگا ہے، میں تو جان بچا کر آیا ہوں، تو آپ کا قاتل، آپ کی اس بندے کا قاتل موسیٰ ہے۔ اب یہ بات ہوئی تو پھر کیا ہوا جی، وجاء، آیا، رجل، ایک انسان، ایک مرد، من اقصل، ایک کنارے سے، المدینتی، شہر کے کنارے سے، یسعی، دوڑتا ہوا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے تھے تو دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، ٹھیک ہے، کہا، قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک جو فرعون کے سردار ہیں، جو کابینہ والے ہیں، یا اتامیرون، وہ مشورہ کر رہے ہیں، بکا، تیرے بارے میں، لیقتلوک، کہ تجھے کیا کر دیں، قتل کر دیں، تو نے ہمارا بندہ مارا ہے، اب موسیٰ کو پکڑیں گے اور اب ہم موسیٰ کو قتل کریں گے۔ اس بندے نے کہا فخرج، نکل جا، انی لکا، بے شک میں تمہارا، من الناصحین، خیر خواہ ہوں، اپنی بستی میں واپس نہ جائیں، وہ تجھے پکڑ لیں گے اور تجھے کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے، یہاں سے نکل اور کہیں اور چلا جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تو پکڑا جائے اور تو ان فرعونیوں کے ہاتھ مارا جائے۔ جب یہ بات سنی، ٹھیک ہے جی، فخرج منہا، دوڑ گئے، خارج ہو گئے، نکل گئے، منہا، اس بستی سے، خائفین، خوف کھاتے ہوئے، یترقب، اور ٹو لگاتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے، ٹو لگاتے ہوئے اس بستی سے بھاگے،
اب جب انسان پر سر پر آئے نا تو اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آتی کس طرف جائے، کدھر جاؤں یار، کیا کروں؟ تو قال ربی، رب سے دعا کی، اے اللہ، ربی اے میرے رب، نجنی، نجات دے دے مجھے، من القوم الظالمین، اس قوم سے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، مجھے ایسی جگہ بھیج دے، ایسی نجات دے دے کہ یہ لوگ مجھے پکڑ نہ سکیں جی۔ پھر کیا ہوا جی؟ موسیٰ علیہ السلام ولما توجہ، موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمائی تلقاء کی طرف، مدینہ، مدین کی طرف، موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف دوڑ پڑے، ٹھیک ہے، وہاں چلے گئے۔ مدین کا ہے جی؟ شہر ہے جی، ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ قال عسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ممکن ہے، ربی، میرا رب، ان یہدینی، کہ مجھے ہدایت دے دے، سواء السبیل، برابر ہے اس راستے پر، سیدھے راستے پر اللہ ہدایت دے دے۔ اس کے دونوں مطلب ہیں کہ اب میں جو مدین جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ میرے لیے وہاں پر یہ راستہ مناسب ہو کہ وہاں میں پکڑا نہ جاؤں، اور دوسرا ممکن ہے کہ جس طرف میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہاں پر مجھے ہدایت کے ساتھ دنیا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کیا ہوا جی؟ ہم ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس قصے کو آگے کل چلائیں گے۔ اچھا جی، وہاں پہنچے، ولما ورادا، پس جب وارد ہوئے، پہنچے موسیٰ علیہ السلام، ماء، پانی والی جگہ، مدینہ، مدین کے، مدین شہر کے کنویں پر پہنچے، پانی والی جگہ پر پہنچے، وجد علیہ، وہاں انہوں نے پایا، امتن، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، من الناس، لوگوں کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، یسقون، وہ پانی پلا رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 مدین پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کنویں پر رش پایا، اور رش پر لوگ اپنے اپنے جانوروں کو کیا کر رہے تھے؟ پانی پلا رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ ووجد، وہاں انہوں نے پایا، من دونہم، ان مردوں کے پاس ہی، امرأتین، دو عورتوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دو عورتیں نظر آئیں، تذودان، جو اپنے جانور سائڈ پر لے کر کھڑی تھیں، یعنی مرد تھے، مرد اپنے جانور پلا رہے تھے کہ دو عورتیں پیچھے کھڑی ہوئی تھیں اپنے جانوروں کو لے کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی کہ سارے پانی پلا رہے ہیں تو یہ دونوں عورتیں جانور لے کے پیچھے کیوں کھڑی ہیں؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے تمہارا، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں سے سمجھ آتا ہے، بھی اللہ بتائیں گے کہ یہ بڑی با حیا عورتیں تھیں، ان کو پسند نہیں تھا مردوں کے اندر گھس گھس کے جو ہے نا یہ کام کرنا، بھی آگے تذکرہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ قالتا، کہا ان دونوں عورتوں نے، لا نسقی، ہم ہرگز نہیں پانی پلائیں گے، حتیٰ کہ یصدر، لوٹ جائیں، الرعاء، چرواہے جو جانور لے کر آئے ہیں، الرعاء جو ہے نا ان چرواہوں کو کہتے ہیں جن کے اپنے جانور ہوں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان دو عورتوں نے کہا، جب تک یہ چرواہے اپنے اپنے جانور کو پلا کر چلے نہ جائیں، ہم اس وقت تک کیا کریں گے؟ ہم انتظار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر اگلی آیت سے سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے خود ہی جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی ذہن میں آئے کہ ان کا کوئی بھائی کیوں نہیں ہے، کہ وہ مرد ہوتا ہے ان کے ساتھ، یہ دو عورتیں یہاں پر کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب عورتوں نے خود ہی دے دیا، وَأَبُونَا، یعنی ہمارا کوئی بھائی تو ہے نہیں لگتا ہے، وَأَبُونَا، اور ہمارے جو ابا جان ہے، شیخٌ، وہ کیا ہیں جی؟ بزرگ ہیں، کبیرٌ، بہت بوڑھے ہیں، ہمارے ابا صرف بزرگ ہی نہیں ہیں، بہت بوڑھے ہیں، فسقا، بس موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو پانی پلایا، لہما، ان دونوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ثم تولا، پھر موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے گئے، الی الظل، ایک چھاؤں کے، وہ چھاؤں درخت کی چھاؤں تھی، درخت کی چھاؤں کے تلے چلے گئے، فقال، اپنے رب سے تیسری دعا کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلتا، جو آپ مجھ پر نازل فرمائیں، الیہ، اپنی طرف سے، من خیرین، خیر کی چیزوں میں، فقیر، اے اللہ میں تیرا محتاج۔ یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام کس سے اپنی محتاجی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہم محتاجوں کی دعاؤں کو سنتا ہے،
اور ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی اگر اس در کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی داد رسی کرے، فریاد رسی کرے، اللہ کے ہاں وہ شرک جیسے عظیم گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اے اللہ جو کچھ تو مجھ پر نازل کرے تیری طرف سے بھلائی ہے، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ تو یہاں سے ان کی مراد کیا تھی، کیا مانگا تھا، کیا سمجھ آتا ہے، کس چیز کی طلب تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں، عورت کی اتنا سفر کر آئے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ تو بعد میں اللہ، جب آپ آگے سنیں گے کہ یہ عورتیں ہی آئی تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ہمیں اس کو، ابھی آپ کل سنیں گے، پھر عورتوں نے ہی کیا کیا تھا، پیغام، اور عورتیں ہی پیغام جو تھا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نا اتنا لمبا پیدل سفر کر کے آئے ہوئے تھے، اور پانی تو پی لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، خالی پانی سے پیٹ تو نہیں بھرتا، ٹھیک ہے، کیا لگی ہوئی تھی، شدت بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو اس وقت اللہ سے کہا، اللہ میں بھوکا ہوں، جو تو عطا کرے دے دے، میں تیرا محتاج ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ دعا ہر اس محتاج کو پڑھنی چاہیے جو روزی روٹی سے کیا ہے جی، تنگ ہے جی۔ یہ دعا اس کی روزی روٹی میں وہاں سے مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں تو اللہ سے روٹی مانگ رہا ہوں، مجھے گھر بھی ملنے لگا ہے، مجھے روٹی بھی ملنے لگی ہے، 10 سال کی نوکری بھی ملنے لگی ہے، اور بیوی ملنے لگی ہے۔ اس ایک دعا سے اللہ نے سب کچھ دے دیا، سارا کچھ دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ بڑی قیمتی دعا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مانگنی چاہیے۔ باقی کا سبق انشاءاللہ ہم اسی سبق کو کل آگے چلائیں گے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔